الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جمعہ کے بعد میرے نسبت بھائی کا نکاح ہے اور نکاح کے اندر آپ جہاں بھی شریک ہوئے ہوں گے وہاں خطبے کے اندر یہ 3 آیت پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم الی آخر الآیہ. دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ الی آخر الآیہ. تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ان تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کا یا کسی کا بھی نکاح پڑھاتے تھے تو حمد و سلام کے بعد یہ تینوں آیت پڑھتے تھے. ان تینوں آیتوں کا ترجمہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے ایمان والو اپنے اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس اللہ نے جس ذات نے تم کو ایک جان یعنی تم کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا اور آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑ یعنی اس کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور اس ایک مرد آدم اور حوا کے ذریعے بہت سارے پورے دنیا کی چاہے اس مذہب کے بھی ماننے والے ہوں ساری کی ساری اولاد آدم میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ اور اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے تم لوگ مانگتے ہو. یعنی کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے تو بولتے ہیں کہ یار اللہ کے واسطے میرا پیسہ دے دو، اللہ کے واسطے ایسا ظلم نہ کرو، اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کرو. والارحام اور رشتہ داری سے بھی ڈرو، یعنی جس طرح اللہ کے واسطے سے تم مانتے ہو اللہ کے حقوق، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح رشتہ داری چاہے ماں باپ کی ہو، میاں بیوی کی ہو، بھائی بہن کی ہو، سسرالی رشتہ دار ہو، جس طرح کے بھی رشتہ داری ہو ان تمام رشتہ داری سے تم ڈرو. چنانچہ انشاءاللہ ایک جمعہ ہم بیان کریں گے. حدیث میں ہے کہ جو آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جو آدمی رشتہ داری کو جوڑتا ہے اللہ سے جڑ جاتا ہے. اب شہر ہو کہ دیہات ہو، نعوذ باللہ دیندار گھرانوں کے اندر تہجد کے لوگ پابند ہیں لیکن بھائی بہنوں سے بات چیت بند نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان 3 دن آپس میں بات چیت بند کر کے مر جائیں تو چاہے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو انشاءاللہ یہ موضوع رہے گا. تو رشتہ داری سے بھی ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نگراں ہے. تمہارے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اور تمہیں بدلا دیں گے. یہ تو پہلی آیت ہوئی. دوسری آیت جو اللہ کے نبی انتخاب
انتخاب کیا پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم لوگ مسلمان ہو کر کے مرو۔ اور آدمی کی مسلمان ہو کر کے موت اسی وقت آئے گی جب کہ وہ مسلمان ہو کر کے زندگی گزارے گا، یعنی جو آدمی مسلمان ہو کر کے زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ اس کی موت مومن ہو کر کے آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کی آیت پڑھتے تھے۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات صحیح بات کہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، کہ جب آدمی سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، درست بولتا ہے، میٹھی بول بولتا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو درست کر دیتے ہیں اور اس کے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ کی اور رسول کی پیروی کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو یہ تین آیت خطبے میں پڑھی جاتی ہے، تو اسی پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جہاں بھی نکاح میں آدمی شرکت کرتا ہے ایجاب و قبول سے پہلے یہ تین آیت پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ شادی کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، تو اللہ کے نبی یہاں پر تقوی اختیار کرنے کا یہ تین آیت کیوں چنے اور کیوں اس کا انتخاب کیے؟ تو علماء اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ابھی نکاح کے ذریعے میاں بیوی میں ایگریمنٹ ہوگا اور ایک معاہدہ ہوگا کہ زندگی بھر ہم تمہارا حق ادا کریں گے اور تم میرا حق ادا کرے گی۔ اللہ کے نبی اس بات کی طرف توجہ دیا ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو ایگریمنٹ ہے اور میاں بیوی کا جو رشتہ داری قائم ہونے جا رہی ہے، اور میاں بیوی کی رشتہ داری بہت زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ آپ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، حالانکہ ماں کی شکل میں بھی پیدا کر سکتے تھے عورت کو اور دوسری رشتہ داری کی شکل میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ماں باپ کا رشتہ نہیں چلایا اور کوئی رشتہ نہیں چلایا، وہاں رشتہ چلایا تو میاں بیوی کا چلایا۔ اور علامہ اسقفی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ایک قیمتی بات حور مختار کے اندر لکھتے ہیں، لیست لنا عبادت شرعت من عہد آدم ثم تستمر فی الجنۃ الا الایمان والنکاح، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور پھر اس دنیا سے آدمی کے چلے جانے کے بعد جنت میں روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت کچھ نہیں ہوگی، لیکن جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت سے لے کر رہتی دنیا تک اور پھر جنت میں جانے کے بعد دو عبادت جنت میں رہے گی، ایک ایمان اور دوسرا نکاح۔ تو نکاح بھی نہایت محترم شان کام ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور شیطان بڑا ناراض ہوتا ہے، اور طلاق کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ جنت میں کام ہوگا کہ ایمان کے علاوہ اور نکاح کے علاوہ جنت میں کوئی عبادت نہیں کرے گی۔ تو یہ اب یہاں پر ایک بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو چونکہ وہ عربی سمجھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، اس لیے ان کے سامنے تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ علم کی کمی ہو گئی، ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ خطبہ نکاح میں جو قرآن کی 3 آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس آیت کا پیغام کیا ہے اس پیغام کو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ کا حکم دیا اور اللہ کے نبی ان 3 آیتوں کا جو انتخاب
تو اس بات کا معاہدہ کرواتے تھے اور اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ میاں بیوی کا حق ایسا ہے کہ کتنا ہی بڑی طاقتور حکومت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جج کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ دار میاں بیوی کا چونکہ آپس میں اتنی چھپی ہوئے حقوق ہوتے ہیں، اتنا پوشیدہ حقوق ہوتے ہیں، 24 گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر نبھانا پڑتا ہے، اور ان میاں بیوی میں سے ہر ایک کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کے خوف کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت نہ میاں کو بیوی کا حق ادا کروا سکتا ہے اور نہ بیوی کو شوہر کا حق ادا کروا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی ڈرنے کا حکم دیے کہ نکاح کے وقت عیاشی، فحاشی، گانا بجانا اور تمام طرح کے رنگ رنگیلی، فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تم جس معاہدے کو ابھی کرنے جا رہے ہو اور تمہارے ساتھ جو ایگریمنٹ زندگی بھر کا جو ہونے جا رہا ہے، اس ایگریمنٹ کے مطابق تم حق اسی وقت ادا کر سکتے ہو جبکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اور یاد رکھیے کہ جب اسی لیے بزرگان دین مالدار لڑکے کو نہیں دیکھتے ہیں، پیسے والے کو نہیں دیکھتے ہیں، عہدے والے کو نہیں دیکھتے ہیں، بہت سارے بزرگان دین تقویٰ کو دیکھتے ہیں کہ جس لڑکا کے دل میں تقویٰ اور اللہ کا ڈر ہوگا، اگرچہ اس گھر کے اندر سامان عیش و عشرت نہیں ہوگا اور اس کے اندر طرح طرح کے سامان، اچھے اچھے سامان، آرام دہ سامان نہیں ہوگا، جسم اگرچہ گرم رہے گا لیکن اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو اس کی لڑکی کو بھلے جسم کے اعتبار سے ٹھنڈک نہ پہنچے لیکن تقویٰ کی وجہ سے اس لڑکی کو روح کو سکون پہنچے گا اور اس لڑکی کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور نعوذ باللہ لڑکا ارب پتی خرب